السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی لعنۃ اللہ علی الاعداء علی اعدائہم اجمعین علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے۔ گزشتہ دنوں جو ہے جس طریقے کی میمیکری میرے برادر عزیز مفتی نور العین مصباحی کے تعلق سے مفتی کلیم حنفی صاحب نے کی، یعنی کہ ان کی آواز کو لے کے، ان کے لہجے کو لے کے، ان کے حقلانے کو لے کر، یہ ایسے ہی لوگ تھے جو سیدنا سرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پر جو ہے تو دال کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، ہے نا، کہ آج انہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ان کو بنایا ہے مفتی نور العین صاحب کو، بہرحال انسان کے اندر تو کچھ کمیاں رہتی ہیں، کچھ زیادتیاں رہتی ہیں، ہے نا، اللہ نے جیسا بنایا ہے مفتی نور العین صاحب کو بہتر سمجھا، ویسا بنایا۔ ویسا بنانے کے بعد اس شریف النفس آدمی کے لیے مفتی کلیم حنفی صاحب کہ جو جب بھی یعنی کہ مناظرہ یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کے نام پہ جو ہے تو کہتے ہیں کہ اب میں خانقاہ بنا رہا ہوں۔ پھر خانقاہ میں کیا بتاتے ہیں، وہاں درس بخاری ہوں گا، وہاں پہ جو ہے تو مطبخ ہوں گا، وہاں پہ بچوں کو رکنے کی جگہ ہوں گی، وہاں پر فلانا، یعنی جو مدرسوں میں چلتا ہے نا، یعنی جو ان کے امام ہیں، ہمارے امام کا نام تو غریب نواز ہے نا، ہم نے تو دین لیا غریب نواز سے، انہوں نے جو لیا بعد میں چور رستے سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، بس ان کے ہی تھاٹ کی باتیں کرتے ہیں، ہے نا، اور کہتے ہیں کہ میں خانقاہ بنا رہا ہوں۔ یعنی وہاں یہ نہیں بتاتے کہ وہاں جو ہے تو ڈیلی روزانہ جو ہے تو حلق گوشہ درود بنے گا، درود شریف کا نذرانہ جو ہے 24 گھنٹہ پیش کیا جاتا رہے گا، وہاں پر جو ہے تو ذکر و فکر ہوگا، وہاں پر مراقبہ اور مشاہدے کی یعنی کہ نشست ہوا کریں گی، وہاں پہ چلہ کشی کا باقاعدہ درس دیا جائے گا۔ جو خانقاہی نظام معدوم ہو گیا، جو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ کڑا پہننے والے، یہ چادر چور، یہ 2 3 4 4 انگوٹھی پہننے والے یہ بابا لوگ، یہ جو ہیں تو ان کو جو تم اتنی گالی دیتے ہو، گریاتے ہو، ان لوگوں کے جو کہتے ہو، تو پھر جو ہمارے بزرگ کرتے آئے وہی یہ کرو نا، کہو نا کہ بھائی میں خانقاہ بنا رہا ہوں۔ اور خانقاہ بنانے کا مقصد یہ کہ ذکر ارّا، یعنی جسم جدا جدا ہو جاتا تھا، باڈی کے پارٹس ہو جاتے تھے۔ انشاءاللہ وہ طریقہ دوبارہ رائج کروں گا۔ کشف و کرامت کیا ہوتی ہے اس نہج تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جب تیری خانقاہ کی بات ہویں گی تو ہاں تو خانقاہ بنا رہے ہے نا، یعنی کہ تیرے اپنے آپ کو فیمس کر کے اور زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، فطرہ کھانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ہاں تجھے نہیں معلوم کہ جوگل شریف میں قلندر بابا کی درگاہ ہے؟ ہاں تو کہتا ہے کہ بندر کو نچانے سے قلندر نہیں بنتے، تیرے میں دم تھا، تیری ماں ایک تھی، تیرا باپ ایک تھا، تیری ماں ایک تھی، تو رکنا تھا بے، کیوں بھاگ گیا تھا؟ آج اللہ یاری سے مناظرے سے فرار اختیار ہو رہا ہے نا۔ یہ فنٹا بابا، یہ بکائی مال ہے نا۔ میں مصروف تھا حاجی بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تقریب میں، صحابی رسول ہیں، نام کو رافضی کہتے ہو، ایک صحابی جنہوں نے 15 دن صرف سرکار دو عالم کی صحبت اختیار کی، ہے نا، اور ان کے صحابی ہونے کے لیے ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے آقا مولا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحابیت کا اقرار کیا اور آپ سے فیض حاصل کیا، ہے نا۔ بے شمار اولیاء اللہ نے، حضرت شاہ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں، سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں، ہے نا، یہ ان کے ہی سیاستہ کے جو لوگ ہیں، یہ بابا رضا رتن ہندی کی صحابیت پہ حرف اٹھاتے ہیں، زیبی وغیرہ، ہے نا، جن کو کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ ابھی لوگ پوچھیں کون زیبی ہے نا۔ بابا رتن کا تو اللہ نے نام ایسا رکھا ہے کہ شاہد معجزہ سقف القمر آپ کا لقب ہو گیا، ہے نا۔ اللہ نے ان کی عمر 700 برس کی۔ میں بابا کے عرسوں میں لگا ہوا تھا اس وقت، جو ہے یہ پنٹا بابا مجھے جو ایک ویڈیو بھیجتا ہے جس میں کہہ رہے کہ بانس میں پچھواڑے سے بکائی کو ڈال دوں گا، مجھے کہتا ہے کہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر۔ میں لگا ہوں ایک الگ کوشش میں کہ میں نے جو ہے تو ہمارے جو قریبی عزیزی لوگ ہیں ان لوگوں سے جو ہے تو کہا کہ حاجی بابا رضا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں سندل عرس، یعنی سندل اور غسل نہیں ہوتا ہے، ہم کو غسل اور سندل کرنا ہے۔ عرس تو وقف و بورڈ کر لیتا ہے چاہے جیسا میلہ بھرائے، مگر جو اولیاء اللہ کے وہاں جو صوفیاء کرام کی جو
ہماری نصیحت اور تربیت ہے اس کے مطابق جو ہے تو بابا رضا رتن ہندی میں عرس نہیں ہوتا، تو ہم نے اس کی تیاری شروع کی ہے نا۔ اچانک میں پھر ہم نے سوچا کہ بھائی اب جو ہوگا جو دیکھیں گے، زیرو بجٹ سے تیاری شروع کی، اور کم سے کم جو ہے تو یعنی کہ میں سوچا تھا کہ 10-12 ہزار روپئے میں شاید کام اپٹ جائیں گا، 50 سے اوپر تک کا میرا خرچہ ہو گیا ٹوٹل۔ بہرحال ہمارے عزیزوں نے کافی ساتھ دیا اس کے اندر، اور جو ہے تو ہمارے صوفی راج جین صاحب بھی تشریف لائے، رضوان حیدر صاحب آئے، ہمارے صوفی عمران خیری صاحب جو صادق دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں، نواسے ہیں، وہ بھی آئیں، بچھو والی درگاہ کی اولادوں میں سے جو ہیں رضوان نقوی صاحب وہ بھی تشریف لائیں، سرو گھر میری بھی آواز جو ہے نا شاید صوفی نور العین کے جیسا لڑکھڑا رہی ہے نا، اگر اب ایک کلیمہ کبھی تیرے سامنے بیٹھ جاؤں گا نا تو پھر جو ہے تو بھاگ جائیں گا ہے نا، کیونکہ تو نے پہلے ہی جو ہے تو میرا اکاؤنٹ بلاک میں ڈال کے رکھا، تیرے اس کے اندر سے جو ہے تیرے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں سے مجھے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا بھائی؟ ایک چھوٹے سے یوٹیوبر سے ڈر رہا ہے جس کے 2000 سبسکرائبر بھی نہیں ہے، تو اس سے بھی تیرے ڈر لگتی ہے۔ کیوں ڈر لگتی ہے تیرے کو؟ کیوں ڈر لگتی ہے؟ اس لیے ڈر لگتی ہے کہ تم جو ہے تو گفتار کے غازی ہو، کردار کے غازی نہیں ہو نا۔ صوفی راج جین صاحب سرو درم خواجہ غریب نواز مندر کے وہ بھی تشریف لائے، ہمارے تمام ساتھیوں نے دامے درمے قدمے سکھ میں حصہ لیا۔ اب بابا کا عرس بڑی شاندار طریقے سے ہوا، تقریباً 50-60 ہزار روپیہ قریب ہماری عرس میں لاگت آئی، ہم نے عرس کیا الحمدللہ۔ اب وہ عرس کی تیاری میں تھا، مجھے حیدرآباد جانا تھا عرس کی تیاری کے سلسلے میں، مجھے پونا جانا تھا، مجھے بامبے جانا تھا، بیچ میں پھر جو ہے تو کچھ ہمارے مریدین معتقدین کا اچانک میں ارجنٹ میں فون آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے وہاں آپ کو آنا ہی ہے نا۔ میں خود جب بامبے تک دلی تک پہنچا تو لاتور سے مجھے ایک فون آیا، اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ جلدی سے آ جاؤ ہمارے یہاں یا لاتور، اب جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو ارے مولا بھائی میں جا رہا ہوں بابا رتن رضا ہندی کے عرس میں۔ پھر میں نے ان کی بات کرائی، صوفی اسلامک بورڈ کے جو چیئرمین ہیں منصور خان صاحب سے کہ آپ ان سے بات کیجیے، اور میں جو ہوں تو کیا کہتے ہیں ذی الحجہ کے بعد میں فری ہوں گا، یعنی کہ عید الاضحیٰ کے بعد، اس سے پہلے میں فری نہیں ہوں گا۔ اور یہ تو یعنی کہ خیر یہ ہمارے محبین تھے، یعنی جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو بھائی یہ بندہ جو ہے تو ایک جگہ بیٹھ کے نہیں رہ پایا، چلتے ہی رہا اور چل ہی رہے ہیں آج بھی ہے نا، اللہ کا شکر و احسان ہے۔ بہرحال جو ہے تو میں ان جب عرس کی تقریبات میں مصروف تھا، یہ بابا کے پیٹ میں انگار ہو رہی تھی ہے نا، اس کو اس کے نیچے سے جلن تھی کہ یہ مستان کیا کر رہا ہے۔ اور پھر جو ہے تو اس بابا نے جو ہے تو بیکائی جو ہے چائنا سید بکاؤ، اس بکاؤ کا جو ہے تو ایک ویڈیو مجھے بھیجا کہ میں یہ تو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ چینل پہ جب اپلوڈ ہوگا تو کنٹروورسل ہو جائے گا، تو میں عرس کے موقع سے میرا دماغ ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی جال میں جو ہے تو صیاد آ گیا، یہ جو جال پھینکنے والا تھا خود اس کے اندر خود ہی جو ہے تو جمع ہو گیا۔ 2 مرتبہ ہم نے بابا جان کو اگنور کر دیا تھا، ایک مرتبہ اور ویڈیو بنا کے کیا تھا مگر اس کو واٹس ایپ پہ اپلوڈ نہیں کیا کہ اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو بابر رضوی اورنگ آباد کا ایک جھاڑ پھونک کرنے والا چھوچھا کرنے والے گاؤں میں آتا تھا، تو اس کے ساتھ میں نے کہا کہ فقیر شام جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے، تو اس پر جو ہے اس پھنٹا بابا نے لعنت کی میرے اوپر، اس کی ویڈیو موجود ہیں آج بھی، اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ سن لینا۔ اس کے بعد جو ہے تو پھر ہم نے بابا سے دوری اختیار کی۔ پھر اس کے بعد جب ہمارے اوپر گوا میں حملہ ہوا تو بابا لوگوں سے کہتا تھا کہ میں نے ہی مستان پہ حملہ کروایا ہے نا، میں نے ہی مستان پہ حملہ کروایا۔ اور خود بابا کا آدمی وہاں پہ موجود تھا، بابا کا مرید وہاں پہ موجود تھا، خود اس کے فون سے بابا کے فون سے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں وہاں موجود تھا۔ ابے جب بابا کا مرید وہاں موجود تھا تو پھر جو ہے اگر وہ جھگڑے کے اندر نہیں آ سکتا تھا، معاف زیادہ تھا تو دواخانے میں آ سکتا تھا، وہ پولیس اسٹیشن میں جا سکتا تھا، نہیں تو بابا اپنے آدمی کو جو وہاں موجود تھا اس وقت اس کا تو موبائل کا جو ہے تو لوکیشن بھی وہیں کا بتا رہا ہوں گا نا، تو بابا کو خود یعنی ایویڈنس وہ اپنے مرید کو بنا کے بھیجنا چاہیے تھا، مگر نہیں۔ ہم راجستھان گئے، جودھ پور گئے ایک جگہ علاج کے لیے، دعائے خیر کے لیے، نئے لوگوں کو ان کو کچھ معلوم نہیں ہے مولائیت کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا، بس ہے مسلمان اس طریقے کے مسلمان، یعنی ابھی ان کی پھٹی ہے تو بٹ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے وہاں جب ہم گئے، یعنی کہ اچھے صاحب ثروت تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو
یعنی کہ قاعدہ بغدادی میں نہیں پڑھایا، نہ ناظرے سے قرآن پڑھایا۔ ان کے بچے جب ناظرہ قرآن پڑھنے لگے تو ان کو عربی سمجھ میں نہیں آنے لگی، انہوں نے کہا کہ بھائی انگلش میں بتائیے یا کوئی دوسرا آپشن بتائیے، تو بیچارے پڑھ ہی نہیں پائے۔ ان کے وہاں جب گئے تو یہ ایسی چیز ایسی شکر ہے کہ محبوبہ کا محبوب بھی جو ہے تو اس سے جل بن جاتا ہے نا، جو مجنون وقت ہے اس کو بھی جو ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو بابا جان ہے جو ہر کسی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے نا۔ اس کو اوپر کرنے والا شیر خان آج اس سے اس کی برائی، آج اس سے اس کا ایسا ہے نا۔ اس بابا جان کی وجہ سے میرے قابل عزت دوست ڈاکٹر شفیق حنفی صاحب مجھ سے دور ہوئے، مفتی شفیق حنفی صاحب، مولانا احمد نقشبندی صاحب، ارے مولانا یہ جو امروہہ والے ہیں قاری احمد حسن صاحب، ان کو جو ہے تو ان کے مریدین کو توڑا اس نے، ان کے خلفاء کو توڑا اس بابا پھنٹا بابا نے، ہے نا۔ اتنے مولائیوں کو توڑا۔ وہ جو لیبر کیمپ کی مسجد تھی جس میں شیر خان ان کو لے کر گیا تھا، وہاں پہ ٹائیگر وغیرہ جو تھے، آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ سب مولائی تھے نا، کہاں ہیں وہ سب؟ کہاں غائب ہیں؟ اب جو ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آل انڈیا مولائی مشن یہ کوئی رجسٹر ادارہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا جو ہے یہ بابا مولائی، ہم کو مولائیوں کو کہتا ہے کہ مولائی نیا فرقہ ہے، ابھی نیا فرقہ بنا ہے مولائی، یہ مولائی فرقہ تو نیا فرقہ بنا ہے نا۔ یہ بابا کا خود کہنا ہے، میرے سامنے کا ہے نیا فرقہ۔ اگر یہ نیا، ہم مولائی جو ہیں تو ہم لوگ جو ہیں تو بھائی غدیر سے ہیں، ہمارا تو جو ہے معاملہ غدیر سے جڑا ہوا ہے، غدیر سے ہماری نسبت ہے۔ نیا بنا مطلب کہ ہم نیا فرقہ بنائے، دین میں تفرقہ پیدا کیا ہم نے، ہاں۔ جو رسول اللہ نے کہا تھا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، وہ کیا تھا پھر؟ جو رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ کیا تھا پھر؟ آپ مولائیت کو فرقہ کہتے ہو، وہ بھی نیا فرقہ کہتے ہو۔ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہے نا، اور ہم کسی فرقے پر یقین بھی نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تفرقے کو پسند نہیں کرتا، ہے نا۔ ہم ہر اس کلمہ گو کو مسلمان مانتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرے، نہیں ختم نبوت پہ ڈاکہ نہ ڈالے، یعنی جس کا موٹا موٹا عقیدہ ہو کہ میں ایمان لایا اللہ پہ، رسول اللہ پہ، تمام نبیوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، سزا جزا پہ، حشر نصر پہ، فرشتوں پہ، قبروں پہ، حشر پہ، اور رسول اللہ کی خاتمیت پہ۔ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی جیسا ہے تو اسے چھوڑ کے، اسے نکار کے باقی ہر کسی کو ہم مسلمان جانتے ہیں، یعنی پھر وہ چاہے شیعہ ہو، پھر وہ چاہے اسماعیلی ہو، پھر وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ جماعت اسلامی کا ہو، پھر وہ کسی بھی ٹھوٹ کا ہو، ہے نا۔ ہم اس کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھ سکتے، تو البتہ ہم اس کے ہاتھ کا ذبیحہ ضرور کھا لیتے ہیں، ہے نا۔ اپنی بیٹیوں کا ویوہار خود کر لیتے ہیں، یعنی کہ بیٹیاں لینا دینا خود کر لیتے ہیں، ایسے میں مسلمان کی بنسبت۔ تو یہ بابا نے جو ہے تو سب سے پہلا کہا کہ یہ جو ہے تو مولائی نیا فرقہ بنائے، پھر اس نے جو ہے تو مجھے الجھانے کی کوشش کی اور جو ہے تو مجھے ویڈیو بھیجی تاکہ جو ہے تو میں الجھ جاؤں۔ پھر اس کے بعد جب میں نہیں الجھا، اور پھر وہی مولانا قاری احمد حسن صاحب کی جو مریدہ تھی، انہوں نے ہی جو ہے تو کچھ یعنی سسپیکٹ معاملات میں، یعنی کہ کچھ یعنی کہ ناقابل بیان حرکت کے اندر بابا جان کو پکڑا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کے خادم نے پول کھولی اور کلیم حنفی نے جو ہے تو وہ ریل چلائی۔ اب یہ سارا جو مناظرے کا، یہ سارا جو چکر، یہ سارا جو فنٹا چل رہا تھا، تو جب اللہ یاری صاحب سے بات ہوئی، تو اللہ یاری صاحب سے جب میری بات ہوئی تو بابا نے جو ہے تو میرا ویڈیو کاٹ دیا، صرف اللہ یاری کا رکھا۔ انہیں اس کو ہمیشہ دشمنی رہی کہ کوئی میرے سے آگے بڑھ نہیں پائے، کوئی کتنا بھی بڑا مشائق رہے اس کے سامنے بیٹھے تو ایک گادی پہ بیٹھنے نہیں دیتا، ہے نا، جبکہ اس کا سجرا ویلڈ نہیں، کہاں کا مرید ہے، کس کا خلیفہ ہے، کون سا سلسلہ چلاتا ہے، کچھ معلوم نہیں، نو ٹینشن، چل رہی ہے گاڑی، چل رہی ہے نا۔ اور جو ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کہاں پہ؟ فیس بک پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ بابا کام کر رہے ہیں کہاں؟ سوشل میڈیا پہ۔ ابے ہم جمعہ 8 دن کے مولائی نہیں ہیں، ہے نا، 2 4 5 سال والے مولائی بھی نہیں ہیں۔ الیاس اتاری نے جب گالی بکا اس کے بعد سے مولائی نہیں ہوئے۔ یہ بابا جان تو انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی جو ہے تو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے اور پھر یہ اسے لے کے اڑے ہوا میں، ہے نا۔ ہم وہ ہیں جو زمین پہ کام کرتے رہے، دین حسین کے لیے، مذہب اہل بیت کے لیے۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے منہ موڑا، اپنے بھائیوں سے منہ موڑا، اولاد سے منہ موڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، دیش کو چھوڑا، ہے نا۔ آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ وہ تم مناظرہ ہو رہا ہے، تم ابھی کیوں اس کو جو ہے تو انٹرفیئر کر رہے ہو۔ یہ اللہ یاری سے اگر جیت، اللہ یاری صاحب جو ہیں
میں نے ان سے جب بات کی تو میں نے اللہ یاری صاحب سے کہا تھا کہ آپ صوفیوں کی مذمت کرتے ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تم سے اختلاف کریں، آپ صوفیوں کی مذمت اس لیے کرتے ہو کہ آپ زمینی حقائق کو آپ نامعلوم ہیں، آپ کو زمینی حقائق نامعلوم ہے نا۔ اللہ یاری صاحب کو تو جب ان کا چینل پہ آپ اردو میں آنے لگے تو اس کے بعد ان کو معلوم ہے کہ انڈیا میں بھی بہت سننے والے ہیں، جتنا بر صغیر میں ان کو سنتے ہیں اس میں زیادہ تر انڈیا والے بھی سننے والے ہیں، ہے نا۔ اللہ یاری صاحب کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا جب انہوں نے یوٹیوب چینل چالو کیا ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے اس معاملے میں اللہ یاری صاحب کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے، اللہ یاری صاحب کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے۔ اللہ یاری چاہے جیسا بھی ہو، ہے نا، اس سے مناظرہ کوئی جیت نہیں سکتا۔ کیا میرے ایڑے باولے پاگل مریدین کو جب میں پوچھ رہا ہوں نا کہ اللہ یاری کا اور کلیمہ کا ہونے والا ہے تو لوگ کہتے ہیں کون جیتیں گا؟ نہیں وہ کلیم دیوبندی اہل حدیث وہ لوگ کو ٹنڈا پنڈا کہتے تک صحیح ہے، یہ کہاں جیت پائیں گا؟ مگر جو ہے تو ان کی نالائکی، ان کی شرارت یہ ہے کہ جیسے بکائی بکا ہے نا، پھر سڑیلا چرسی، اب وہ دعوت دے رہے ثقلین حیدر صاحب کو، ہے نا۔ اب ثقلین حیدر صاحب نے خدا جانے کیوں جھانسی کے اندر جو ہے تو جھانسا دیا یا خود جو ہے تو دام و فریب میں آ گئے، واللہ عالم بالصواب۔ پھر اس کے بعد بابا کی جو چال تھی، بابا کی جو حرکتیں تھی، یہ باقاعدہ جو اس کو پھنٹا بابا کا جس نے لقب دیا اس کے ساتھ میں جو ہے تو باقاعدہ کانٹیکٹ میں ہے، میرے سامنے ہے نا، باقاعدہ کانٹیکٹ میں یہ سب، یعنی کہ آپس میں منہ پر سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی کلیم حنفی جو ہے تو بابا کو جو ہے تو القابات سے نوازنے لگا اور کہا کہ ہم کسی کے بارے میں جو ہے تو حسن ظن رکھنا چاہیے، پورا حسن سو نہیں رکھنا چاہیے، معاویہ جیسے کو نہیں مانتا تو کیا ہوا، شیخین کو تو مانتا ہے، ادب کرنا چاہیے، فلانا ڈھماکا۔ اور پھر وہ بھی کلیم حنفی صاحب کا نام لینے لگا اچھی سے، پھنٹا بابا۔ پھر مولانا احمد رضا خان کا نام اعلیٰ حضرت کر کے لینے لگا، کل تک کا جو تو مولانا بولتا تھا اب اعلیٰ حضرت کہنے لگا، فاضل بریلوی کہنے لگا۔ یہ پورا گیم یہ تھا کہ جس طریقے سے بکائی بک گیا اسی طریقے سے بابا بھی بک جائے۔ اب بابا کے ساتھ میں کیا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا جو ہے تو مولائیوں کا سمبول ہے، مولائیوں کی پہچان۔ بھائی بابا، مولائیوں کی کوئی پہچان نہ کوئی محبوبہ کا محبوب ہے، نہ میرے جیسا کوئی مستان ہے، نہ کوئی پھنٹا بابا ہے نا۔ مولائیوں کی پہچان ایک ہی ہے، امام زمانہ، امام حجت القائمۃ المنتظر، میرے 12ویں سرکار، میری 12ویں حجت۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ 12-13 جون کو مناظرہ ہو جاتا تو فتح ہوتی، کائیں کی فتح؟ ہماری فتح کا دن اس دن ہوگا جب عجل علی ظہور کی تفسیر ہوگی، عجل علی ظہور کی تفسیر ہوگی، اس دن ہمارا جو ہے تو فتح و کامرانی ہوگی، ہماری ذلت و رسوائی، اور ہماری جو ہے تو یہ امتحان کے دن ہے نا۔ ہر روز ایک نیا امتحان ہے اہل بیت کی محبت میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں لوگ علی علی کرتے ہیں، مگر یہی جو ہے عبدالرشید بابا جان کے سامنے جو ہے تو سہیل چشتی نے جب اپنی انجمن کھڑی کی تو سہیل چشتی نے پوچھا بابا جان سے کہ میں جو تو مولائی مشن کا میں اپنے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں، تو بابا نے اس سے کہا، عبدالرشید بابا جان نے کہا بمبئی والے کھپولی والے نے، کہ تم اس میں آئے ہو مولائی مشن میں تو تم کو ہر جگہ جو ہے تو کوفہ والے حسینی تو مل جائیں گے مگر کربلا والے 72 کم ملیں گے، یہ بابا کے جملے ہے نا۔ تو پھر نورانی میاں کی شان میں گستاخی، اس کی شان میں گستاخی، پھر یہ وہ کرتے کرتے اب جو ہے تو معاملہ دوسرا ہو گیا۔ اب جو ہے تو مارارا کے سجادہ نسیم کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ آپ بھی آ جاؤ۔ اب یعنی کہ مولائیوں تم کو سب سے بڑا دھوکہ دیا جا رہا تھا، اور دھوکہ اس قدر خطرناک تھا کہ جس طریقے سے بہت دور کی کوڑی سے چال چلی گئی۔ پہلے کہا گیا کہ یعنی کہ جو اسلام چھوڑ کے دہریے ہو گئے ان کو کہا گیا کہ دہریے لوگ آؤ اور اللہ یاری سے مناظرہ کر لو، جبکہ پہلے ہی دہریے اللہ یاری سے مناظرہ ہار کے گئے، شیخ حسن اللہ یاری سے مناظرہ ہار کے گئے، ہے نا۔ سارے کے ساری امت مسلمہ شیخ اللہ یاری، حسن اللہ یاری کے جواب کے سامنے اپنی انگلیوں کے نیچے دانت دبا لیا، ایسا جواب دیا اللہ یاری نے۔ جب سب ہو گیا تو پھر بابا جو ہے ڈیک پک گئی تو بابا کرچھل لے کے کھڑا ہوا، ان لوگ سمجھیں کہ میں ہی کھانا پکا رہا ہوں، ہے نا۔ اللہ اس نے چیلنج کیا، اس نے وہ دیا کہ دہریے ایتھلیسٹ آئیں اور اللہ یاری سے مناظرہ کر لیں، ہاں جیت گئے تو میں 50 لاکھ روپیہ انعام دوں گا،
اپنی مولائی جماعت سے چندہ جمع کون دیں گا؟ ہم لوگ تو نہیں دیں گے بابا، کون دیں گا چندہ مولائی جماعت کی طرف سے؟ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ کلیم حنفی جیت گئے تو ہم اتنا دیں گے، مگر اللہ یاری جیتا تو اس کا کوئی آپشن نہیں تھا، یعنی پورا گیم یہ تھا اندر سے، خود مجھے آفر جو ملی تھی اس کے اندر پورا گیم یہ ہے ان کا تھا کہ حبیب اتاری یہ جو پاکستان کا جو ہے آتنکوادی ہے، ان لوگوں نے ایک بہت بڑی خانقاہ کو خریدا ہے نا، ایک خانقاہ کا ایک سجادہ نشین بکتا ہے تو دوسرا مولائی ہوتا ہے۔ آج سید اجمل اشرف اشرفی جیلانی کو دیکھو، آج جو ہے تو مولائیوں کا نیا چہرہ بن کے ابھر رہے ہیں، ہے نا، آج مولائیوں کا نیا چہرہ بن کے ابھر رہے ہیں، ہے نا۔ عبدالرشید بابا جان سمجھتا تھا کہ جو کام امام زمانہ کے ہے وہ خود کرنے لگ جائے، یہ بابا جان کی یعنی کہ وہ تھی، ان کو کئی ٹائم سمجھائے بھی کہ یہ بھائی یہ امام زمانہ کا کام ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ صرف بیٹھ کے ویوز گننا اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ دیکھنا، اس کو آپ جو ہے تو وہ سمجھتے ہو، کل تک جو تم کو ببوا بول رہا تھا، پھر میری آئیڈیو آ گئی تو اس کے بعد سے پھر سے تم پھر بابا جان بولنے لگ گیا، پھر اس کے بعد پھر سے تمہارے کو جو ہے تو آرے تورے کرنے لگ گیا۔ مطلب یہ تھا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا جو ہے پلان تھا، پری پلان تھا کہ جو نئے مولائی بچے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ہے تو کیا کہتے ہیں اپنے سجدے میں من کن تو مولا پڑھ لیا، یا پھر جو ہے تو کسی بزرگوں کے ہاتھ پہ، مستان کے ہاتھ پہ، قلندر کے ہاتھ پہ، سخی کے ہاتھ پہ، کسی پیر فقیر کے ہاتھ پہ مرید ہو گئے، یا الیاس اتاری نے جب معاویہ کرا تو اس کے بعد یہ لوگ یعنی کہ مولائیت کی طرف راغب ہو گئے، یا پھر یعنی کہ ہم لوگوں جیسے کے اوپر جو ہے نا ظلم و ستم ڈھایا گیا مثل جناب ابو ذر غفاری، تو لوگ یعنی مولائیت سے واقف ہوئے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو جو تو دوبارہ اس طریقے سے کر دیا جائے کہ بھئی یہ 1400 سال پہلے جو فدق ہو گیا، سقیفہ ہو گیا اور جنگ نہروان، صفین، جمل ہو گئی، یہ سب گڑے مردے ہیں، اس کو مت اکھاڑو اور اہل بیت کو مانو۔ اگر کوئی 15 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلاتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اگر کوئی 22 رجب کو کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اور ہر صحابی نبی جنتی یہ ایک تھاٹ پیش کر دو، اور جو ہے تو بریلویت یعنی جو ہے یہی سچا دھرم ہے، لوگوں کو گھر واپسی کرا لو بریلویت میں، یہ ان کا پورا پری پلان تھا۔ مگر اس پری پلان کے اوپر جو ہے تو اس مستان نے جو ہے ایک پتھر ایسا مارا کہ جیسے صحت کے چھتے میں لگا، اور جو ہے تو کلیم حنفی مناظرے سے بھاگنا اختیار کر دیا، کیونکہ اب ان کو لگ گیا کہ بھائی بابا کی تو ایسی پول کھلی ہے کہ اگر اب یہ پھنٹا بابا اگر بریلوی ہو بھی جاتا ہے تو تھو ہوں گی کہ بھائی یہ تو آدمی کیسا تھا، کیسے آدمی تھے، کہ اس کی پوری معتبری ہم نے ختم کر دی، مٹی میں ملا دی، ہے نا۔ اور جو لوگ ہم کو مشورہ دے رہے تھے کہ بھائی آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو، مت بناؤ ابھی ویڈیو، ابھی اتنا تمہارے کو فکر ہے تو ممتاز ثقلینی صاحب جب اریسٹ ہوتے تو آپ ضمانت کے لیے تھوڑا آگے آتے تھے، مولائیت کے نام پہ تھے نا ممتاز ثقلینی، ہم گوا میں ہمارے اوپر ظلم ہوا تو جب آتے تھے ایویڈنس بنتے تھے، اپنے گھر میں بیٹھے ہو، کھیت کھلیان میں بیٹھے ہو، آرام سے بیٹھے ہو اور مولا کر رہے ہو، سمجھتے ہو کہ تم بڑے مولائی ہو، اپنے نفس کے لیے آج ایک دن ایک طرف رہتے ہو، دوسرے دن الگ جگہ رہتے ہو۔ اگر کوئی مولا کا چاہنے والا ہم کو دیکھیے، ہم خود پالی علی نہیں کرتے، کھلا فقہ جعفریہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، مذہب آل محمد کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ اس کو دیکھ کے اچھے کی پھٹتی ہے، جو بڑے اپنے آپ کو مولائیوں کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، کوئی بیوی کا غلام بنا ہوا ہے، کوئی محبوب کا محبوبہ بنا ہوا ہے، ایسے محبوبہ کی محبوب بنی ہوئی ہے نا۔ تب ایسے لوگ بھی جو ہیں ان کی بھی پھٹتی ہے کہ بھائی یہ کیا، مستان بابا تو خاک شفا رکھ کے ہاتھ کھول کے حسینی مذہب کے مطابق نماز پڑھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ بھی جو ہے تو ادھر بابا کی طرف فارورڈ ہو جائیں، تو لوگوں کو باقاعدہ روک رہے ہیں یہی لوگ جنہوں نے پتلے جلائے کل تک کا، لعنت ایسے، یہ جو ایسے لعنت بھیج رہے تھے، یہ پتلا جلا رہے تھے، یہی اپنے مریدین کو روک رہے ہیں بعد میں کہ خاک شفا رکھ کے نماز مت پڑھو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس طریقے سے دوسرے تشیعوں کے فرقے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو خمس دو، زکوٰۃ دو تو مولا قبول فرمائیں گے، ویسے یہ بھی اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ ہم کو دو یا ہمارے یہاں آ کے نیاز کرو تو مولا علی قبول کریں گے۔ خاک شفا کو جو ہے تو قیمت میں بیچنا، وہ بھی ایسی ویسی قیمت میں نہیں، بھرپور بڑی قیمتوں میں بیچنا، کہنا کہ بھئی میں پروگرام خود کر رہا ہوں اور جو ہے تو مریدین سے، غریب مریدین سے پیسہ لے کے جو ہے تو اس کی جو ہے تو کروانا
غریب مریدین کو ہریسمنٹ کرنا، پریشان کرنا، ان کو گالی بکنا، یہ کہاں کا دین ہے؟ کل تک جو ہے اپنے ابا کے سلسلے کی کتابیں جلوائی، آج وہی اپنے ابا کے سلسلے میں جا کے جو تو خلافت لے کے آئے، ڈبل اسٹینڈرڈ۔ تو 13 تاریخ کو کوئی امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کا دن نہیں ہے نا، یعنی فکس ڈیٹ نہیں ہے۔ امام کا ظہور تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور جب تک کا امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا، یہ جتنے نام نہاد مولائی ہیں ان سے بچ کے رہیے، ہے نا، کیونکہ جتنے یہ علی علی کرتے ہیں یہ اگر میثم مزاج رہیں تو ہی ان کے قریب رہیے، ہے نا۔ اس میں جب تک اس میں رہے دولت خان صاحب، ان کے ساتھ میں بیچاروں نے ساتھ نہیں دیا، ممتاز ثقلینی صاحب کو اٹیک ہوا، ان کو کوئی ساتھ نہیں دیا، ہمارے اوپر تکلیف ہوئی، بڑے بڑے مولا کرنے والے جو ہے اپنا پچھواڑا مچھ کے بیٹھے رہے۔ اب مجھے سکھاتے ہیں کہ آپ خاموش، آپ واپس ہو جاؤ، ہمت ہے تو سامنے آئیے اور حقیقت کو جانیے کہ بڑی محنت سے ہم نے یہاں تک کا پہنچے ہیں۔ میرے مونچھ کے بال نہیں پھٹے تھے جب مولائی ہوا تھا، آج بال میرے داڑھی کے سفید ہو چکے ہیں، مونچھ کے بال۔ یہ بڑی محنت سے ہم نے جو تو مولائیت کی اس مشن کو یہاں تک کا لے کے آیا ہے نا، اسے یوں ہی ہم خراب نہیں کریں گے۔ اور پھر بعد میں فنٹا جب یعنی کہ بابا رتن ہندی کا عرس ہو گیا تو اس کے بعد یہ فنٹا بابا بار بار مجھے فون کر رہا ہے نا، دیکھیے کتنا فون کر رہا ہے، میں اس کا جو ہے تو اسکرین شاٹ اس میں ڈالتا ہوں، آپ دیکھ لینا۔ دیکھا، اتنے بار بار اتنا فون کر رہے، کیوں کہ یہ بھی بابا آ جائیں وہاں آنے کے بعد فوٹو کھنچا لیں اور پھر یعنی کہہ دیں کہ بھائی مستان کے ساتھ میں اپنا کچھ نہیں ہے، اپن تو سب ایک ہی ہے، تو لوگ کہیں کہ بھائی کیا ہے ان کا، ایک دن گالی دیتے ایک دن ساتھ میں رہتے، ایک دن گالی دیتے۔ تو یہ جو ہے حرکتیں بند کرو، اور جو ہے اگر آپ کو واقعی اخلاص ہے، آپ کہتے ہو تو سب کو ساتھ میں لے کر چلیے۔ جس طریقے کی بے عزتی غریب نواز کے اجلاس میں آپ نے بامبے میں میری اور عزیز المشائخ صوفی عبد القادر صاحب حیدرآباد والے کی اور سید رضوان حیدر نقوی صاحب کی ایک سڑیلا سا مولوی جکات خور حرام خور، وہ ناظم نے ہم کو چڑھنے نہیں دیا اسٹیج پر جب تک تم نہیں آئے، وہ کمالی دھمالی جو ہے اوپر بیٹھا رہا ایسے۔ وہ تو ایم پی جب آئے وہاں کے تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے جو ہیں تو ان کے پاس میسیج کیا جائیں گا، ہم نے ان کو خود لے جا کے بیٹھائے ہوئے وہاں جب اس علاقے کے ایم پی صاحب جو بی جے پی کے تھے ان کو نیچے بیٹھا کے رکھے تھے، اس وقت تو ہم نے چلایا ناظم پر، اس کو لے جا کے اوپر بیٹھایا، اور تم اپنی Z+ سیکورٹی کے اندر آ رہے ہو، اور آنے کے بعد وہاں کیا کیا، یہی بکاؤ مال کے ساتھ میں لوگوں کو ٹرافیاں بانٹی۔ کیا مقصد تھا؟ 6 ماہ ندارت، یعنی صرف آپ اپنے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ تم مولائیوں کے باس ہو، باقی کوئی مولائی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اپنے دماغ میں سے جو ہے یہ باتوں کو نکال دو، اور عوام جو ہے تو یہ جو علی علی کرنے والے نوجوانان ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اس طریقے کی فرسودہ بحثوں میں مت پڑو۔ رات میں جاگ رہے ہو اور صرف وہ کہتے ہو کہ فضائل مولا علی بیان کرو، یعنی ایک دوسرے سے فضیلت سن لے رہے ہو، اور واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ، آپ کو بڑا فضیلت کی وہ ہے مولا علی کے، تو روزانہ رات میں 110 مرتبہ جو ہے تو نعت علی پڑھو، روزانہ رات میں 110 مرتبہ نعت علی پڑھو، 1000 مرتبہ یا علی پڑھو، 313 مرتبہ کم سے کم درود پاک پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو میرے بھائی، امام علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی دعائیں مانگو۔ آپ دل کو ذہنی عیاسی کا نام مولائیت نہیں ہے۔ آج جن لوگ نے کل تک جو مجھے کہتے تھے کہ مولا کی مدد کرو، وہ لوگ ہمارے موبائل کو ٹیپ کر رہے تھے۔ کتنے نیچ خون کے لوگ ہیں تم، نیچ خون کے لوگ ہیں تم کتنے، کہ اپنی جو ہے تو خالص اس کے لیے عورتوں کے بہکاوے میں آ کے بھی جمالوں کے کانٹیکٹ میں تم جو ہے تو میری آوازوں کو ٹیپ کر رہے تھے، ہم پر چوری کا الزام لگا رہے تھے، ہمارے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا گیا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو مستان جو تو کوئی ایرا گہرا نہ تھک ہے؟ وقف بورڈ کا بل پاس ہوا تو تم کو تکلیف ہونے لگے گی، کیونکہ تمہارے بھی چندے پانی بند ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جو ہے مولائی کسی کے جھانسے میں نہ آئیں، اور صرف وہ جو ہے عید غدیر آ رہی ہے، عید غدیر آنے سے پہلے آپ کے پاس اگر واقعی وقت ہے رات میں 1-1 2-2 گھنٹہ جو ہے تو آپ تقریریں سن رہے ہو مولوی کی وہ مولوی کی،
اپنی مولائیت کو مضبوط کرو. عید غدیر کے موقع پر آپ نعت علی پڑھتے رہو, درود پاک پڑھتے رہو جب تک جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بھی اتنا پڑھ رہا ہوں. بعض لوگ ہیں دیکھتے ہیں بھائی رات میں 2 بجے تک 4-5 لوگ اکٹھا ہیں, کال پہ جمع ہے, کانفرنس میں بات کر رہے ہیں. کیا ہے مولا کی یہ فضائل, سبحان اللہ, الحمدللہ. معاویہ کو گالی بکو, مولا کی فضیلت بیان کرو, بس ختم ہے نا. ارے امام زمانہ کبھی آ گئے تو تم ان کو رکنے کا بھی تمہارے پاس انتظام ہے کیا؟ ہاں, امام کو بول رہے میرا آقا ظہور فرمائیے. کب ہوگا اور مولا کا ظہور؟ جب ہم سدھر جائیں گے. ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ ارے یہاں مولائیوں کو, ہمارے پاس مولائیوں کے لیے جو ہے تو کوئی کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب مولا کے لیے کیا کریں گے؟ اس بات پہ غور کیجئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے لشکر امام زمانہ کی سپاہی کی حیثیت سے, ہے نا. صرف مولا ہم بھی تھے اور جو ہے تو کوفیوں کے جیسے مت بنیے, حسینی مولائی بنیے. یہی میرا پیغام تھا. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حسین پہ قائم رکھے, اور جو حلالی رہیں گا وہ تو اس پر قائم ہی رہیں گا. جس کی ماں جو ہے تو حلالی رہیں گی تو وہ علی والا رہیں گا, جو حیضی حرامی رہیں گا وہی بھاگیں گا, ہے نا. بہرحال جو ہے اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرون, کہ اللہ بھی جو ہے تو بہت خوب جو ہے تو یعنی کہ بدلہ لینے کا طریقہ جانتا ہے. مکر کرنے والوں کے ساتھ کس طریقے سے مکر کیا جائے, واللہ خیر الماکرون, وہ جو ہے اللہ بہت خوب جانتا ہے. تو کیونکہ ہمارا دین جو ہے یہ دین فطرت ہے, مذہب اہل بیت, ہے نا. ہم نے جو ہے کربلا سے نہیں, ہم نے جو ہے تو ثقیفہ بنی سعادہ سے تکلیفیں اٹھاتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں. آج ہم صرف در بدر ہیں, یہی نہیں ہے, کچھ نئی بات نہیں ہے. میرے مولا کو لوگ سلام کرتے تھے, میرے مولا سلام کرتے تھے لوگوں کو, مولا کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کو تڑی پار کیا گیا, ہے نا. تو جو ہے مولائیوں خوش رہو تم, اور ناچو ڈانس کرو, عید غدیر آنے والی ہے, رقص کرو, جھومو, کہ دین پورا ہونے والا ہے نا. رسول اللہ علی کو لے کے غدیر آ رہے ہیں, اور پھر رسول علی کو مولا بنانے والے ہیں. تو غدیر کا جشن منائیے اور جو ہے تو خوش رہیے اور علی علی کرتے رہیے. بس یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے. اور کسی بھی جو ہے تو انٹا پھنٹا بابا کے چکر میں مت پڑیے, بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بنیے اور مذہب آل محمد کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے. انہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں اس کو جو ہے تو مذہب آل محمد کے مطابق گزاریے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. اہل بیت کے جتنے بھی رہیں فلانے دشمن, سب پہ لعنت بے شمار. یزید کے پورے خاندان پہ لعنت بے شمار. اور جو مولائیوں کو مٹانے جائے ان پہ لعنت. جو مولائیوں کو جو ہے تو یعنی کہ وہ کرنے جائے گی بھائی مولائی, یعنی کہ وہ ہو جائیں کہ بھائی ان کی کوئی وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, ان کا مضبوط نہیں ہے, جو ایسا کرنے جائے ان پہ بھی لعنت بے شمار. اور جو لوگ مولائیت کا کام کر رہے ہیں دامے در میں سکھ میں, چاہے وہ ادنا سا ہی کام کیوں نہ ہو, ایسے تمام لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں. جو اس دنیا سے چلے گئے مولائیت کا کام کرتے ہوئے, ہمارے بڑے, ہمارے برادران, کئی ایک اس دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر انوار پہ بے شمار انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. حیدریم کلندرم مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم, سرگروئے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. در پیدا ہے دشمن دیر سے, صاف کر دو حیدری شمشیر سے. حیدر مولا, حیدر مولا, حیدر مولا, حیدر مولا, حیدر مولا.